یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ مذکورہ آیت کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم کی ہدایت کی ہے۔ یہ حکم نماز کے دوران قرآن کی تلاوت سے متعلق کیا ہدایت دیتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، کیا اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قیام اللیل یا تہجد کی نماز کی اہمیت مسلمانوں کے لیے زیادہ ہے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کے کیا اثرات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/2 رات کے اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ کے ہیں، اور اللہ ناپتا ہے رات کو اور دن کو۔ اس نے جانا کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں گے، سو آپ پر معافی بھیج دی۔ اب پڑھو جتنا تمہارے لیے آسان ہو قرآن سے، جانا کہ کتنے ہوں گے تم میں بیمار اور کتنے لوگ پھریں گے ملک میں ڈھونڈتے ہوئے اللہ کے فضل کو، اور کتنے لوگ لڑتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، سو پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو اس میں سے، اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کوئی نیکی، اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ، اور اللہ سے معافی طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ حکم نماز کے دوران قرآن کی تلاوت سے متعلق کیا ہدایت دیتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھیں اور نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت سے مراد ہے کہ اس کو سمجھ کر اس کے معانی میں غور و فکر کر کے پڑھا جائے۔
تاکہ دل میں اثر پیدا ہو اور اللہ کا خوف پیدا ہو۔ نماز کے دوران خشوع اور خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے تاکہ اللہ کے احکامات دل سے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت سے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ مذکور آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے، کیا اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قیام اللیل یا تہجد کی نماز کی اہمیت مسلمانوں کے لیے زیادہ ہے، اور اس میں قرآن کی تلاوت کے کیا اثرات ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، جس کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب لانا اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر کے اس کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ تہجد کی نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک خاص ذریعہ ہے، اور اس میں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے انسان کی روحانیت اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ آیت تہجد کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور مسلمانوں کو اس عبادت کی طرف مائل کرتی ہے۔ تہجد کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دابۃ الصالحین فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم۔ رات کی نماز یعنی تہجد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا۔ یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کرتی ہے، گناہوں کو مٹانے والی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ کے قریب ہونا اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ایک ایسی خصوصیت ہے جو دلوں کو نرم کرتی ہے اور انسان کو برائی سے دور کرتی ہے۔ اس لیے اس آیت سے تہجد کی اہمیت اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کو واضح فرمایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔